اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ خاموش شہزادہ، جو کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوالبلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ کی تحریر، یعنی آپ کے بیان کا تحریری گلدستہ 48 صفحات پر مشتمل ہے، اور ہمارا ایک مدنی انعام بھی یہ ہے کہ ہر مدنی ماہ کی پہلی پیر کو یوم قفل مدینہ منایا جائے، جس میں اس رسالے کا مطالعہ کیا جائے۔ اس کے صفحہ نمبر 1 پر القول البدیع کے حوالے سے نقل ہے، رسول نذیر سراج منیر محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے، ذکر الہی عز و جل کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلے سے پہلے اچھی نیتیں بھی ہونی چاہیے، کہ اگر سلسلے سے پہلے اچھی نیتیں نہیں ہوں گی تو ہمارا سلسلہ کرنا بھی کار ثواب نہیں ہو سکے گا، نہ آپ کا دیکھنے کو آپ کو ثواب ملے گا۔ تو ہر نیک و جائز کام میں اچھی نیتیں کر لیا کریں، اور آپ کی یاد دہانی بھی کرائی جاتی ہے۔ سلسلوں سے پہلے مدنی چینل پر نیتیں ٹیلی کاسٹ بھی کی جاتی ہیں، اور پھر ایک مرتبہ یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتے ہیں، جن کی نیتیں تھیں ان کی دہرائی ہو جائے، اور جن کی نیتیں نہیں تھیں ان کی نیتوں کی طرف توجہ چلی جائے۔ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے سلسلہ کروں گا، دیکھوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں اللہ رب العالمین کی تسبیح و تقدیس بیان کروں گا، یعنی عز و جل تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کہوں گا۔ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف عرض کروں گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا ذکر ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ جو مدنی پھول بیان کیے گئے ان پر عمل بھی کروں گا، نیز دوسروں کے آگے بیان کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے مدنی انقلابات کے ساتھ ہم اپنے سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں، اور یہ بات تو ہم آپ کو کئی مرتبہ عرض کر چکے کہ دعوت اسلامی کے مکمل مدنی انقلاب ہم آپ کو بیان کرنے کی صورت حال میں نہیں ہے، طاقت میں بھی نہیں ہے کہ آپ کو بیان کیا جا سکے۔ آج ہم ایک مختلف شعبے کے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہمارا پورا سلسلہ یوں سمجھیے کہ یہیں موجود، ہم یہیں پر آپ کے ساتھ پورے سلسلے کے اندر شامل رہیں گے۔ اور ایک عام فرد جب سفر کے لیے جاتا ہے، آپ کا کبھی سفر ہوتا ہے، کبھی آپ کا بیرون ملک سفر ہوتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک، بعض لوگ کاروباری اغراض کی خاطر سفر کرتے ہیں، بعض کے رشتہ دار ہوتے ہیں تو وہ میل ملاپ کے لیے سفر ہوتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر۔ تو اب ہم جب بھی سفر کرتے ہیں تو آپ یوں دیکھیں کہ ہمارا مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک گرم ملک سے سرد ملک کی طرف جائے گا تو وہ گرمی ہونے کے باوجود سویٹر لے کر جائے گا، کیونکہ جیسے اترے گا وہاں پر سردی ہوگی۔ تو اس طرح موسم کی تبدیلی، وہاں کی آب و ہوا کی تبدیلی، وہاں کی ضروریات ہمارے پیش نظر رہتی ہے، اور ہم ایک مسلمان ہیں تو مسلمان کے تو پیش نظر اپنی عبادات کی حفاظت کے معاملات بھی ہونے چاہیے۔ جی ہاں، سفر کرنے کی وجہ سے بہت سارے شرعی مسائل ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح نماز کے حوالے سے آپ نے سحری یہاں کی، افطار کہاں کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے گھڑیوں کا فرق بھی ہوتا ہے، پھر آپ یہاں پر کس رخ نماز پڑھتے ہیں، دوسرے ملک جائیں گے تو کس رخ کریں گے، آپ اگر یہاں سے
بائی روڈ سفر پر جا رہے ہیں تو کیا ہوگا، اور اسی طرح بائی ایئر جا رہے ہیں تو کیا ہوگا، ہائٹ پر کیا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ یہ ساری چیزوں کے ساتھ دعوت اسلامی نے آپ کے لیے کیا چیز مہیا کی. یعنی آپ یوں سمجھے کہ آپ مکے مدینے جاتے ہیں تو آپ کو رفیق الحرمین دے دی کہ آپ کے حرم شریف کا ایک رفیق، ایک کتاب آپ کے ساتھ ہو اور آپ کی رہنمائی کرتی رہے. اسی طرح دعوت اسلامی نے نمازوں کے اوقات کار کے حوالے سے، سمت قبلہ کے حوالے سے آپ کو بہت سی پیاری چیز دی ہے. سب سے پہلی چیز، چونکہ ہمیں عام طور پر ان چیزوں کی قدر اس وقت ہوگی جب نماز کی اہمیت ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوگی. مسجد برو تحریک کا اگر ہم خود بھی ہم رکن ہوں گے اور مسجد برو تحریک کے اس کام کو آگے لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ عز و جل نماز کی اہمیت میں ہماری توجہ زیادہ بڑھنا شروع ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سفر کریں گے تو اپنی نماز روزوں کی حفاظت کا ذہن بنے گا. پھر آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ دعوت اسلامی نے کتنی پیاری رہنمائی دی، اور دعوت اسلامی کے شعبہ مجلس توقیت جو الحمدللہ باقاعدہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے اور دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں سے شمار کیا جاتا ہے، انہوں نے آپ کی کیا رہنمائی کی، آپ کو کس طرح یہ ہمارا سافٹ ویئر آپ کو کیا کیا چیز فراہم کرتا ہے. اور پھر اس سلسلے میں ایک خاص بات یہ بھی ہوگی کہ بعض چیزیں ایسی ہوں گی جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوگی. اب یہ بھی تو کوئی چیز ہے، اچھا یہ بھی لحاظ رکھنا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو اس چیزوں کو بھی بتائیں گے اور اس چیزوں کا لحاظ رکھنے کا طریقہ بھی بیان کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کی مجلس، یعنی اس مجلس کی اہمیت، اس مجلس کی کیوں ضرورت ہوئی کہ یہ مجلس ہماری معرض وجود میں آئی ہے اور لوگوں کو اس مجلس کی مطلب یوں سمجھے کہ کیسے حاجت پڑ سکتی ہے، اس کی کیوں ضرورت تھی کہ ہم نے یہ کام کیا، اس کے بارے میں پہلے آپ بیان فرمائیں. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، اور نماز وقت پر پڑھنا فرض ہے. لہذا وقت کی پہچان کہ کون سا نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے یہ بھی ہر مسلمان کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے. کیونکہ اگر وہ نہیں جانے گا تو یا تو نماز کو وقت سے پہلے پڑھے گا، اس صورت میں نماز بالکل بھی نہ ہوگی. لہذا نماز کے اوقات کا جاننا ہر مسلمان پہ ضروری ہوا. دعوت اسلامی کی مجلس توقیت نے امت کی اس اہم ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی. عموماً اسلامی ممالک میں بڑے بڑے شہروں کے نظام الاوقات علماء کرام کے مرتب کردہ مل جاتے تھے، لیکن غیر مسلم ممالک میں اول تو علماء کرام ہی کا ملنا دشوار ہوتا ہے. لہذا دعوت اسلامی کی مجلس توقیت نے الحمدللہ عز و جل ایسے سافٹ ویئر، ایسی موبائل اپلیکیشنز تیار کی، ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی .net پر الحمدللہ آن لائن بھی دنیا بھر کے تقریباً 27 لاکھ مقامات کے لیے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کی تحقیق کے مطابق درست اوقات نماز اور سمت قبلہ پر مشتمل جو ہے وہ آن لائن بھی اپنے جو ہے الحمدللہ سہولت ہمیں دی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی آپ کو جو چیز مہیا ہونی چاہیے اس کو مہیا کرنے کی کیسی کوشش کر رہے ہیں. ہم آپ کو آن لائن، یعنی دنیا میں آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو نماز کے اوقات کے حوالے سے سہولت چاہیے تو وہ مل جائے گی. دارالفتہ اہل سنت ہمارے پاس آن لائن ہو گیا، مدرسۃ المدینہ ہم نے آن لائن کر دیا. یعنی آپ کی ضرورت جو محسوس کر سکے اور ہم نے اس کے ذرائع بھی ہمارے پاس مہیا ہوئے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے اس کی کوششیں کی تو آپ نے آن لائن بہت سی چیزیں دیکھی. آپ نے تراجم کے حوالے سے آن لائن ہمارے سلسلے کے اندر سنا، دارالفتہ اہل سنت آن لائن آپ سنتے رہتے ہوں گے، مدرسۃ المدینہ آن لائن سنتے رہتے ہوں گے. آپ ہماری ویب سائٹ پر بہت ساری چیزیں، اور آج ہم ایک اور بھی چیز آپ کے سامنے آن لائن جو آپ کے شاید علم میں ہوگی مگر جس تفصیل کے ساتھ آپ ابھی سننے کے طرف جا رہے ہیں، امید ہے کہ شاید آپ ایسی تفصیل سے یہ باتیں آپ کے علم میں نہ ہوں گی، پھر آپ کو اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. تو حضور یہ آن لائن ہو گیا تاکہ خواہ وہ مسلم ملک ہو، خواہ غیر مسلم ملک ہو، خواہ وہ ایسا شہر ہو جس کا کسی عالم اہل سنت نے نقشہ مرتب کیا ہو یا نہ کیا ہو،
تو اب ایسی صورت کے اندر یہ آپ کے اس سافٹ ویئر کے ذریعے دنیا کے تقریباً 27 لاکھ مقامات کے اوقات کار حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال پہلے تو میں یہ کروں گا کہ دنیا کے آپ نے 27 لاکھ مقامات کا کہا، تو کیا 27 لاکھ کے ساتھ اور کروڑوں مقامات باقی رہ گئے، یا آپ نے ہمیں کوئی ایسی سہولت بھی دی ہے کہ ہم دنیا کی ہر جگہ ہی کا وقت نکال سکیں؟ جی الحمدللہ عز وجل، ہماری آن لائن ٹائمنگس میں اپنے جو ہے وہ ساتھ میں گوگل کا میپ بھی کھلتا ہے، اور آپ اپنے جو ہے وہ 27 لاکھ مقامات کے علاوہ بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا گاؤں، ماشاء اللہ، کوئی بھی مقام، چاہے وہ پہاڑوں کی چوٹیاں ہوں یا سمندری مقامات ہوں، ماشاء اللہ، چھوٹے بڑے جزیرے ہوں، الحمدللہ آپ اپنے دنیا کے چپے چپے کے لیے جو ہے درست اوقات نماز بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی 27 لاکھ تو آپ نے اوقات دے دی، اور آپ نے ایسے فارمولے اور ایسے ہمیں مطلب ایسی سہولت دے دی، ایسے آپشنز ہیں کہ آپ دنیا کے چپے چپے کے اوقات کار معلوم کر سکتے ہیں۔ تو 27 لاکھ مقامات تو آپ کے ساتھ ایک طرف، اور دنیا کے ہر چپے میں۔ اس وقت آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ کی نماز کا کیا وقت ہے؟ ہم آپ کو بیٹھے بیٹھے یہاں سکھا سکتے ہیں کہ آپ کی نماز کا کیا وقت اس جگہ پر ہے۔ تو آپ اس چیز کے لیے تیار رہیے، ابھی آپ کو اس سلسلے کے اندر امید ہے کہ اس کا ڈسپلے بھی کرایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو حضور، اب سب سے پہلے تو آپ نے اپنی مجلس کے بارے میں ایک بات بیان کی کہ چونکہ جب نماز کی اہمیت ہے اور نماز ہم پر فرض ہے، تو اس کے حوالے سے علماء اہل سنت نے جو ہمیں رہنمائیاں فرمائی ہیں، اس کے مطابق اوقات کار کی معلومات کا ہونا بھی ضروری ہے، اور آپ نے ہمیں اوقات کار کی معلومات فراہم کی۔ اس سے پہلے کہ چونکہ ہم نے ابھی یہاں تک ایک موضوع کی تمہید میں سفر کو بیان کیا ہے، ضروری نہیں سفر کے علاوہ بعض چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں حضر، یعنی ہم بغیر جس وقت سفر کے یہاں موجود ہیں، اور میں یہاں پر شرعی مسافر بھی نہیں ہوں، آپ بھی یہاں پر شرعی مسافر نہیں ہیں، تو اب یہاں پر بھی یعنی نماز کے اوقات کا معاملہ تو یہاں کے لیے بھی ہے، تو گویا آپ کا یہ سافٹ ویئر تو سب سے پہلی چیز جو چیز دے رہا ہے کہ آپ جس جگہ پر ہیں، خواہ سفر میں ہوں یا نہ ہوں، خواہ آپ کسی عالم صاحب کے رابطے میں ہوں یا نہ ہوں، اور آپ کے پاس نقشہ اوقات کار کا ہو یا نہ ہو، آپ اپنے اوقات کار حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی پہلی بات کے بعد دوسری چیز یہ ہو گئی کہ اب یہ اوقات کار نا عام طور پر جب بندے کی ایک جگہ لائف ہوتی ہے تو بہت سے مقامات ایسے ہیں، یقیناً آپ نے توجہ دلائی کہ ایسی بھی دنیا کے اندر خطے پائے جاتے ہیں جہاں پر اس طرح اوقات کار کی طرف توجہ اور یہ ساری چیزوں کا معاملات نہ ہوں، وہ آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن ایسے معاملات، ایسے مقام بھی پائے جاتے ہیں، اور اب الحمدللہ دعوت اسلامی جہاں ترقی کرتی جاتی ہے، دعوت اسلامی کے شعبہ جات ترقی کرتے جاتے ہیں، تو آپ کے بھی اوقات کار جو اس سافٹ ویئر کے مرتب ہیں، جو کہ آپ نے بیان کیا کہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق کے مطابق ہیں، اور وہ اوقات کار یعنی فیضان رضا بھی اس انداز سے دعوت اسلامی کے بھی ذریعہ بنی فیضان رضا کو عام کرنے کا، اور بے شک وہ فیضان رضا ایسا ہے کہ وہ خود ہی پھیلنے کے ذرائع راستے نکال دیتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے اب بہت سی جگہوں پر شہروں میں تو ایسا ہونا شروع ہو چکا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کو مختلف شہروں میں کہاں کہاں جدول مرتب ہوئے ہیں وہ بھی ہم معلومات کریں گے ابھی انشاءاللہ عز و جل، کس جگہ کے انہوں نے اوقات کار بیان کیا، ہم وہاں کی مسجدیں بھی ہو سکتا ہے آپ کو دکھائیں کہ اس مسجد میں یہ دیکھیے کہ نقشے اوقات کار ہیں، یہ مرکز الاولیاء کے اندر، یہ سردار آباد کے اندر، اور انشاءاللہ عز و جل ہمارے جو یہاں کے اسلامی بھائی ہیں اس کے لیے کوششیں کریں گے، اس کو جمع کریں گے، لے کر آئیں گے اور آپ کو دکھائے جائیں گے۔ اب میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی ہے کہ جب ہم ایک جگہ پر رہتے ہیں تو ہمارے پاس یہ اوقات کار موجود ہیں، لیکن اب ہم جب سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو نارملی آج کے زمانے کے اندر سفر بائی روڈ زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ اب آپ یہ سمجھے کہ ایک جگہ لے لی وہ بائی ایئر کی۔ اب فضائی اور ہمارے بری سفر باقی رہ گئے عمومی طور پر، تو اب ایک جگہ سے دوسرے مقام جانے کے اندر جب میں یہاں آتا ہوں تو میں تو اپنے شہر کے اندر مسجد پاتا ہوں، اپنے گھر کے قریب محلے میں مسجد پاتا ہوں، محلوں میں مسجدیں، شہروں میں مسجدیں، اس طرح گاؤں دیہاتوں میں مسجد ہے، لیکن جب میں روڈ پر آتا ہوں تو میں ہر جگہ مسجد اس انداز سے نہیں پاتا کہ میں ڈائریکشن دیکھ سکوں اور ساتھ ساتھ اوقات کار کے فرق کو مینٹین کر سکوں، تو اب اس کے لیے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ دوران سفر نمازوں کے اوقات کس طرح ہم معلوم کریں، اس کو سمجھنے سے پہلے جی ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اپنے کہ شرعاً مسافر کون ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر سفر جو ہے وہ
شرعی سفر نہیں ہوتا. جو شریعت نے مسافر کے لیے کچھ رعایتیں بیان کی ہیں, رعایتیں رکھی ہیں, تو وہ اسی کے لیے جو شرعاً مسافر ہوگا. تو ایک شہر کے اندر ہم اپنے ایک مقام سے دوسرے مقام گھومتے رہیں تو یہ سفر ضرور ہے کہ ایک ایک گھنٹہ اپنے انسان جو ہے وہ بسز میں اور دیگر ذرائع سے اپنے باب المدینہ میں آپ 2-2 ڈھائی گھنٹے بھی لگا لیجیے. جی جی بالکل, بڑے شہروں میں ایسا ہوتا ہے. باب المدینہ کراچی پاکستان. جی جی. لیکن یہ یقیناً سفر نہیں ہے شرعی. شرعی سفر جو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو 57.5 میل یا تقریباً 92 کلومیٹر اپنے گھر سے دور جانے کے ارادے سے نکلے تو اپنے شہر یا بستی سے باہر ہوتے ہی مسافر ہو جاتا ہے. اب وہ 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 رکعت پڑھے گا اور ثواب 4 کا پائے گا. ماشاء اللہ. یعنی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے بندے کا. ظہر, عصر اور عشاء کے اندر یہ 4 رکعت والی 2 رکعت پڑے گا جیسا کہ آپ نے بیان کیا. اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مسافر کی نماز, چونکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے ہمیں جہاں بہت سے موضوعات پر رہنمائی فرمائی, وہ نماز کے حوالے سے بہت تفصیلی رہنمائی فرمائی. اس میں نماز کا طریقہ کا بھی رسالہ آپ نے دیا, قضا نمازوں کا طریقہ بھی دیا, تو مسافر کی نماز بھی دی. آپ جب سفر پر جاتے ہیں تو وہ چادر تو لے کر جاتے ہوں گے نا, کچھ اوڑھنے کے لیے کوئی چیز تو لے کر جاتے ہوں گے, پھل فروٹ تو لے کر جاتے ہوں گے کچھ ریفریشمنٹ کے لیے. تو ایک مسلمان جب ایک کام سے دوسرے کام کی طرف جا رہا ہے اور تو شرعی احکام اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں, تو وہ شرعی احکام کو سیکھنے کے لیے کتابیں وغیرہ بھی ساتھ لے کر جائے. تو نماز کے احکام تو ایسی کتابیں ہر سفر میں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. جی حضور, آپ نے ایک بات تو یہ بیان کی کہ شرعی مسافر کون ہوتا ہے, دوسری بات آپ نے یہ بیان کی کہ کون سی نماز کے اندر قصر ہوگی, اور یہ قصر کے حوالے سے آپ بیان فرما رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ, ایک شہر سے دوسری شہر, اب وہ خواہ فضائی سفر ہو خواہ وہ بائی روڈ ہم سفر کر رہے ہیں, اس کو بری سفر کہا جائے گا, تو اب ان سفر کے اندر نماز اور روزے کے اوقات کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ وضاحت کریں, اور اس پر ہماری مجلس کی طرف سے کیا کیا ہمیں سہولت دی گئی وہ بیان کریں. الحمدللہ عز و جل نے دوران سفر اوقات نماز کی سہولت کے لیے جیسے ابتداً عرض کیا گیا کہ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر پریئر ٹائمز کے نام سے اپنے آن لائن سہولت موجود ہے. اسی طرح اس کی ایک سافٹ ویئر بھی تیار کیا گیا ہے جس کی CD بھی مکتبۃ المدینہ کی کسی شاخ سے آپ حدیثاً حاصل فرما سکتے ہیں, اور چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ بھی ماشاء اللہ کیا جا سکتا. آپ نے یہ 25-50 روپے ہمارے یہ بھی بچا لیے, اور ہم فری ڈاؤن لوڈ کر کر بھی یہ چیز حاصل کر سکتے ہیں. مدینہ تو پریئر ٹائمز, مثال اب آپ کا پریئر ٹائمز پر ہم پہنچے, ہم کیا کریں؟ جی, اب فرض کریں کہ ہمارا سفر جو ہے وہ باب المدینہ سے مرکز الاولیاء بائی ٹرین ہے. یعنی ہم باب المدینہ کراچی سے مرکز الاولیاء لاہور, پاکستان کے ایک شہر سے پاکستان کے دوسرے شہر, اور اس میں تو لمبا سفر ہے بہرحال یہ بائی ٹرین کا جو آپ نے بیان کیا. جی ہاں بالکل, یہ مور دین 1000 کلومیٹر ہے. جی, 1000 کلومیٹر سے زیادہ اس کا سفر ہے. جی, تو اس دوران اپنے جو ہے وہ اوقات نماز اچھے خاصے تبدیل ہو جاتے ہیں. اب ہماری اپنے اوقات سافٹ ویئر سے آپ کی ٹرین جہاں جہاں بڑے بڑے اسٹیشن کرے گی, آپ ان شہروں کے اوقات اپنے پاس اپنے نکال کر محفوظ کر لیں تاکہ دوران سفر جو ہے آپ کو اوقات نماز کے حوالے سے کوئی پریشانی نہ ہو. یعنی اب جب ایک شخص کو یہ پتا ہے کہ میں نے ایک سفر, اب لازمی بات ہے جو ٹرین کا بھی ایک روٹ ہوتا ہے وہ ایک پیسنجر کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ اسٹیشن آتا ہے ہمارے یہاں, وہ روڈی آئے گا تو وہ مدینہ الاولیاء, وہ ملتان آنے والا ہے تو ملتان چلو ملتان. اب اس طرح کی ساری چیزیں عوام کے اندر مشہور ہوتی ہے, بلکہ ٹرین میں تو ہم بیٹھے ہوں تو بس وہ یہی ہوتا ہے کتنی دیر میں پہنچی, کہاں پہنچی, یہ اتنے گھنٹے میں وہاں پہنچے گی, تو اس طرح روٹس معلوم ہوتے ہیں. تو یعنی آپ نے ہمیں ایک مدنی پھول دے دیا کہ ہم جب سفر پر جا رہے ہیں تو سفر کی تیاری کے لیے ہم جہاں ساری چیزیں تیار کرتے ہیں تو اپنے روٹ کو بھی چیک کریں اور روٹ کے اوقات کار بھی نکالیں. اب یہ 1000 لازمی بات ہے, آپ نے یہ 1000 کلومیٹر ہمیں بیان کیا کہ 1000 کلومیٹر سے بھی بڑے سفر کا روٹ بیان کیا ہے, اور جو ہماری ٹرین لازمی بات ہے 1000 کلومیٹر کے اندر جس ملک میں جو ٹرین کی رفتار ہوا کرتی نارملی پہنچے گی,
یہ مرکز الاولیاء ہو سکتا ہے ہم 18 سے 26 گھنٹے کے اندر پہنچے، جو بھی آگے پیچھے ہوگا تو اب اس کے اندر ایک دن کی نمازوں کا بھی ذہن بنانا پڑے گا کہ ایک دن کی نمازیں اور کون سی نماز آئے گی تو اس میں کون کون سے اسٹیشن کتنے گھنٹے پر آئیں گے. تھوڑا ہوم ورک کرنے کی عادت بنائے مدنی چینل کے ناظرین. آپ ہوم ورک کریں گے تو اب آپ کے اس اوقات کار کی حوالے سے سہولت ہوگی. لیکن حضور اب وہ تو ٹائم بھی چینج ہوتا رہتا ہے، گرمی سردی بھی ہوتی رہتی ہے، تو اب یہ اوقات کار سارے اتنے سارے کیسے پتہ چلیں گے؟ ہاں، یہ تو ہم نے ان ناظرین کے لیے عرض کیا آپ نے کہ جو موبائل پر ہماری اپلیکیشنز یوز نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو ان کو تو ایسے ہی کرنا ہوگا اپنے، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اسٹیشن اپنے جن اوقات میں آنا ممکن ہے اس سے تھوڑا سا احتیاط رکھتے ہوئے اپنے ایک نماز کے بجائے 2-3 نمازوں کے اوقات وہ اپنے پاس اپنے محفوظ کر لیں لکھ کر اپنے. لیکن جو موبائل پر اپنے ہمارے سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہیں، صحیح ہے، تو ان کے لیے نہایت آسانی ہے. آپ ہمیں کیا آج موبائل اپلیکیشن کا طریقہ بھی بیان کریں گے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ. اپنی اتنی آسانی ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین حیرت میں پڑ جائیں گے. میں آپ کو حیرت میں ڈالنے والے ہم، آپ تیار رہیے. جی، تو الحمدللہ عز و جل ہماری موبائل اپلیکیشنز جو ہیں وہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس IT کے اشتراک سے یہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، جس کو آپ اپنے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو یہ موبائل اپلیکیشنز مختلف قسم کے موبائلز کے لیے ہیں. اینڈرائڈ فونز کے لیے علیحدہ اپلیکیشن ہے اور J2ME سیٹس ان کے لیے ہماری علیحدہ اپلیکیشن ہے. ماشاء اللہ. موبائل کے سافٹ ویئر پر بھی ہے اپنے کہ وہ کتنا مطلب جو ہے وہ اس میں کیسی گنجائشیں موجود ہوتی ہیں اپنے، اس کا بھی لازم بات ہے خیال رکھنا پڑتا ہے. صحیح. لیکن ساتھ ساتھ چونکہ الحمدللہ یہ کوئی بنایا کوئی ایسا کوئی وہ PDF کے فائلیں نہیں ہیں کہ اس میں اگر 1000 مقامات ہیں 10,000 مقامات ہیں تو اس سے ہم ایک مقام بھی اوپر نہیں لے سکتے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا آپ نے کہ ہمارے اوقات الصلاۃ ورژن میں جو ہے 27 لاکھ مقامات ہیں، لیکن آپ چاہیں تو 27 کروڑ بھی نکال سکتے ہیں دنیا کے چپے چپے کے نکال. چپے. اسی طریقے سے ہماری موبائل اپلیکیشن میں بھی آپشن موجود ہے ایڈ لوکیشن، ایڈ نیو لوکیشن. تو اس بنیاد پر آپ اگر کوئی مقام آپ کے ملک کا کوئی شہر جس کے آپ اوقات چاہتے ہیں نہیں بھی ہے یا دوران سفر وہ آئے گا اور آپ اس کے اوقات چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اوقات الصلاۃ یا آن لائن ٹائمنگس میں آپ جا کر اپنے اس کا لیٹیٹیوڈ، لانگیٹیوڈ، ٹائم زون یعنی عرض بلد طول بلد اور اس ملک کا جو GMT سے ڈفرینس ہے یہ لے کر آپ اپنے جو ہماری موبائل اپلیکیشن میں نیو سٹی کے نام سے اس کو ایڈ کر دیجئے. یوں انشاءاللہ آپ کو سہولت رہے گی، کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی. اچھا، آپ نے جس طرح عرض بلد، طول بلد اور یہ اپنے GMT ٹائم ڈفرینس کی بات بیان کی، اب یہ لیٹیٹیوڈ وغیرہ جو ہے اب ایک تعداد جو ہے وہ لازمی بات ہے اس کا ان چیزوں سے ایک تعداد کا تعلق نہیں بھی ہوتا، تو اب وہ کیسے یہ معلوم کر سکے کہ عرض بلد طول بلد میرا یہاں کا کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی آپ کچھ رہنمائی فرمائیں گے؟ ہماری اوقات الصلاۃ کے پروگرام میں جو ہے تو جب بھی ہم کسی نئے مقام کو سرچ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی، تو سب سے پہلے ہم ملک کو سلیکٹ کرتے ہیں پاکستان، پھر صوبہ یا اسٹیٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں سندھ، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ سٹی کو سلیکٹ کرتے ہیں اپنے. تو اس میں الحمدللہ پہلے سے موجود ہے اپنے کہ فیضان مدینہ کراچی. ماشاء اللہ. یعنی آپ نے فیضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا باقاعدہ الگ نقشہ دیا ہوا ہے. کیا بات ہے. تو اب جب ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل میں عرض بلد، طول بلد، ٹائم زون، یہ تمام چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو لہذا ہمارا ڈیٹا چونکہ بہت واسٹ ہے، بہت وسیع ہے، 27 لاکھ مقامات جو ہے وہ تھوڑے نہیں ہوتے، تو آپ کے ممالک کے وہ شہر جو ہمارے ڈیٹا میں نہیں آ سکے تو آپ ہمارے اس سافٹ ویئر کے ذریعے، یہ آن لائن بھی ہے اور چاہیں تو اس کو آپ انسٹال کر لیں، تو اس کے ذریعے آپ اپنے جو ہے وہ ان شہروں کا عرض، طول اور ٹائم زون لے کر ہماری موبائل اپلیکیشن میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں ابھی کچھ پریکٹیکل دکھائیں گے اس کا؟ جی بالکل، اپنے جو ہے اس کا پریکٹیکل ہم دیکھتے ہیں. یہ ہمارا اوقات الصلاۃ کا سافٹ ویئر ہے. جی اوقات الصلاۃ کا آپ کا سافٹ ویئر کھل گیا. یہ ہم دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آئے تھے جی، اور ویب سائٹ سے آپ ہمیں اوقات الصلاۃ پر لے آئے. جی، اس میں جو ہے اپنے چوز یور سٹی، دیکھیے اس میں کنٹری سلیکٹ کریں گے، اب اسٹیٹ سلیکٹ کریں گے، اب ہم ایریا سلیکٹ کریں گے. چونکہ اس کا ڈیٹا بہت زیادہ ہے تو لہٰذا ہم نے پھر اس کا نام بھی ایریا رکھ دیا. سٹی رکھتے تو بات کہتے ہیں کہ گاؤں کو سٹی اپنے جو وہ شمار کیا جا رہا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جو ہے وہ
یہ دیکھیں ناظرین کراچی کے اندر بھی جو ہے مختلف ایریاز کو اس میں جو ہے وہ لیا گیا ہے، اور یہ ہم اپنے کراچی فیضان مدینہ کو کلک کریں گے تو یہ یہاں کے اوقات ہمیں حاصل ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس کا لیٹیٹیوڈ بھی لکھا ہوا آ رہا ہے اور لانگیٹیوڈ بھی اور لانگیٹیوڈ بھی لکھا ہوا آ رہا ہے اپنے 24.89472 نارتھ اور لانگیٹیوڈ 67.06139 ایسٹ. ٹائم زون بھی آ رہا ہے اپنے کہ اس کا جو ہے جی ایم ٹی سے جو ڈفرینس ہے وہ +5 آورس ہے. پورے پاکستان کے لیے آپ کا یہ آ جی گیا پورے پاکستان میں آ گیا. اب اس کو ہم اپنے سیو کر دیں گے تو یہ ہماری جو ہے وہ نیو سٹی سکسیسفلی ایڈیڈ. یہ کہاں ایڈیڈ ہوئی ہے؟ جی یہ خود بخود آٹومیٹک اوپن ہو جائے گا. اب دیکھیں کراچی فیضان مدینہ کے لیے جو ہے یہ ہمارے اوقات آج کے 5 نماز اوقات وتھ سیکنڈز الحمدللہ یہ ڈسپلے ہو گئے. ماشاء اللہ. تو اب مدنی چینل کے ناظرین اپنے جو ہے وہ سفر کے دوران ایسے شہر جو آپ کے موبائل اپلیکیشن میں نہیں تھے یا ویسے بھی اگر آپ کو ضرورت ہے اپنے تو اس بڑے ڈیٹا سے آپ اپنے جو ہے وہ اپنے شہروں کو منتخب کیجئے اور ایڈ نیو لوکیشن میں جا کر اپنے جو ہے وہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے گاؤں ولیجز تک کا آپ اپنے ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں. اچھا یہ ہم ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اس کو ڈاؤن لوڈ کس طرح کیا جائے؟ یعنی آپ کے سافٹ ویئر کو پہلے تو ابھی آپ نے ہمیں ویب پر ہی دکھایا ہے، اب ہمیں آپ ڈاؤن لوڈ کر دیں تاکہ اب ڈاؤن لوڈ کر ہم نیٹ سے آزاد ہو کر آرام سے اس سے کام کر سکیں. جی dawatIslami.net جی جی مین اپنے سائٹ آپ کھولیے اور اس میں جو ہے مس کے آپشن میں آ کے ڈاؤن لوڈ کو کلک کیجیے. اس اوقات الصلاۃ سافٹ ویئر کو فری ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے dawatIslami.net سائٹ اوپن کیجیے. مس کے آپشن میں جا کے اپنے ڈاؤن لوڈ کا آپشن کلک کیجیے. موبائل اپلیکیشن جی. یعنی آپ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن. جی ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن میں یہ ہم آگے اپنے دیکھیے یہ دائیں یہاں پر اپنے اوقات الصلاۃ سی ڈی کا آپشن موجود ہے. یہاں سے کلک کر کے آپ بآسانی فری ڈاؤن لوڈ جو ہے کر سکتے ہیں. بھائی یہاں پر ہم نے آ کر کلک کیا کرسل کو اور یہ ڈاؤن لوڈنگ شروع ہو گئی. جی آن لائن پریئر ٹائمنگس کے لیے بھی اپنے جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں. آن لائن پریئر سے کیا مراد ہوگی؟ بغیر انسٹال کیے اپنے صرف نیٹ پر ہی اپنے ہم اگر اوقات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو dawatIslami.net پر اپنے پریئر ٹائمز کو کلک کیجیے. یہ دیکھیے نیچے آپشن آ گیا اپنے اوقات نماز کا. جی یہاں پر اپنے جو ہے وہ سٹی سرچ کیجیے. سٹی آپ کراچی جیسے کہ اپنے جو ہے وہ سوڈان کے کیپٹل خرطوم کے لیے جو ہے ہم اوقات نماز کیسے حاصل کریں گے تو یہاں پر جو ہے سٹی نیم لکھ کر اپنے سرچ کیجیے. جی دیکھیے ہمارے ڈیٹا میں اپنے جو ہے اس نے یہ 3 خرطوم دکھائے ہیں جن میں ایک لبنان کا بھی ہے. بہرحال جو سوڈان والا خرطوم اپنے ہم نے اس کو کلک کیا اور یہ آج کے اپنی 5 اوقات نماز جو ہیں یہ ڈسپلے ہو گئے. صحیح. پورے مہینے کے اوقات سال بھر کے اوقات نکالنے کے لیے بھی اس میں آپشن موجود ہیں. اس کو اپڈیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اپڈیٹ کا مطلب کہ مثال کے طور پر ہمیں جہاں کے اوقات چاہیے اپنے وہ بلندی پر ہیں. صحیح ہے. تو چونکہ بائی ڈیفالٹ جو اوقات نکلتے ہیں وہ 0 فٹ ہائٹ کے مطابق ہوتے ہیں میدانی علاقوں کے اعتبار سے اور اونچائی والے علاقوں میں فرق پڑتا ہے. صحیح. جیسے جیسے ہم اونچائی پہ جاتے چلے جائیں گے اپنے ہماری حد نگاہ سائٹ لمٹ جو ہے وہ بڑھتی رہے گی. لازمی بات ہے وہ سن سیٹ سن رائز کا رینج بڑھتی ہے. لہذا طلوع آفتاب سن رائز جو ہے وہ پہلے ہوگا. صحیح ہے. اور سن سیٹ غروب آفتاب جو ہے وہ تاخیر سے ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے خرطوم کے اندر بھی اپنے جو ہے وہ سب سے ہائی بلڈنگ جو ہے وہ 475 فٹ ہے. 475 فٹ. اور ابھی یہ جو اوقات نکلے یہ زمینی اعتبار سے درست ہے نہ کہ بلڈنگ کے لیے. صحیح ہے. لہذا ہر ایک اپنی ضرورت کے مطابق اور بہتر ہے کہ سٹی کی سب سے ہائی رائز بلڈنگ کو لے لے تاکہ اس اوقات پہ کوئی بھی عمل کرے تو اس کو کسی قسم کا حرج نہ. اس سٹی کی اگر آپ نے مثال کے طور پر ہائی ہائٹ کو لے لیا تو آپ کا یعنی یوں سمجھے کہ سحری جلدی ختم ہو جائے گی اور افطار تھوڑا سا لیٹ ہو جائے گا تو دونوں احتیاطی وقت مل جائیں گے. نیچے والوں کو سحری میں فرق نہیں ہوتا. سحری میں بلندی کے سبب جو ہے وہ فرق نہیں آتا. فقط طلوع آفتاب اور غروب آفتاب میں فرق ہوتا ہے. جی سوری طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا فرق ہو جائے گا. دن اس کا یوں بڑا ہو جائے گا. جی تو اب بلندی والوں کے لیے اپنے جو ہے وہ طلوع آفتاب جلدی ہوتا ہے غروب آفتاب تاخیر سے جبکہ گراؤنڈ فلور نیچے والوں کے لیے اپنے جو ہے وہ
غروب آفتاب جلدی ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے جو ہے وہ پوری سٹی کی سب سے اونچی بلڈنگ کو اس میں ایڈ کرا دیں گے تو فائدہ یہ ہوگا اپنے کہ اب یہ پورے شہر کے لیے جو اپنے اوقات ہمیں کفایت کریں گے. ماشاء اللہ. یعنی اب آپ نے پہلے تو ایک شہر کے اوقات بتائے تھے اور اب آپ تھوڑی تھوڑی تفصیل کی طرف جا رہے ہیں, تو پھر تو آپ نے ایک ایک مکان کے بھی اوقات کار کا ذہن دے دیا ہے کہ ہر شخص اپنے مکان کے حوالے سے غور کر لے کہ اتنی ہائٹ پر ہے تو اس کے مطابق وہ اوقات کار رکھے. تو آہستہ آہستہ ہم پہنچ رہے ہیں. اور آپ یہ ہم نے ایک بات آپ کو پہلے بیان کی تھی کہ بہت ساری باتیں شاید ایسی ہوں گی کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوگی, اور ہم چونکہ اس کی طرف بھی توجہ دلائیں گے, آپ کو سمجھ میں آئے کہ دعوت اسلامی نے اس شعبے میں بھی کام کیا اور اس مقام پر بھی ہماری رہنمائی کی گئی ہے. جی الحمدللہ عز وجل امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان نے بھی اس طرف توجہ دلائی. چنانچہ فتح رضویہ جلد 10 صفحہ 626 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور میں آپ ارشاد فرماتے ہیں, نقل فرماتے ہیں, یہ حساب ہموار زمین کا ہے, پہاڑ پر فرق پڑے گا اور وہ فرق بتفاوت بلندی متفاوت ہوگا. یعنی جس طرح بلندی کم زیادہ ہوگی اس طرح فرق بھی کم زیادہ ہوگا. مزید ارشاد فرماتے ہیں اگر 2000 فٹ بلندی ہے تو غروب تقریباً 4 منٹ بعد ہوگا اور طلوع اسی قدر پہلے. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بڑی حیرت انگیز بات, وہ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو پہاڑوں کے بارے میں ارشاد فرمایا, تو اب جو دنیا میں عمارتیں بننے لگی ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ وہ پہاڑ سے بھی اونچی ہو رہی ہیں. یا اللہ خیر. یہاں پر اپنے جو ہے امام اہل سنت نے 2000 فٹ بلندی کا ذکر کیا کہ 4 منٹ پہلے طلوع اور 4 منٹ بعد غروب ہوگا, اور اس وقت دنیا کی سب سے اونچی عمارت جو مکمل ہو چکی ہے اپنے برج خلیفہ کے نام سے دبئی میں, اس کی بلندی 2714 فٹ ہے. امام اہل سنت نے 2000 فٹ بتایا تو وہ 2000 فٹ سے بھی بڑی ہے. یعنی یوں ہو گیا نا حضور, بالکل سامنے سے بات ہے کہ پہلے لوگ پہاڑوں پر چلتے تھے بڑے آرام سے, اب نیا زمانہ آیا, ہم اپنے ساتھ جدتیں لے کر آ گئے, ہم پہاڑ میں نہیں چڑھتے تو ہم نے اپنے خود پہاڑ بنا لی اور اس کے ساتھ لفٹ لگا لی, ہم یوں چڑھ جاتے ہیں پہاڑ پر. تو بہرحال آپ نے بڑی جدت کر لی ہے, بہت ساری چیزوں میں ہم اپ گریڈ ہو گئے ہیں, ایڈوانس ہو گئے ہیں, مگر بہت سارے احکام ہماری طرف متوجہ بھی ہوتے جا رہے ہیں, تو اس کی طرف توجہ رکھیں. تو یہ دعوت اسلامی کا جو مدنی انقلاب ہے یہ بڑا انوکھا مدنی انقلاب ہے. تو آپ بھلے بڑی بڑی عمارتوں پہ جائیں, اوپر جا کر چھت پر بیٹھ کر لوگوں کا نظارہ ضرور کریں, آپ جگہ کو دیکھیں اگر دیکھنا جائز ہو, نیچے کے سارے معاملات کو پھر بھی فضول نظری سے تو بچنا ہی چاہیے. ساتھ ساتھ آپ یہ یاد رکھیں اتنی اونچائی پہ جا کر آپ لطف اندوز ہونے کے لیے بھی پہنچ گئے تو آپ کو اوقات کار کا کچھ لحاظ رکھنا پڑے گا. دعوت اسلامی آپ کی توجہ بھی دلا رہی ہے اور دعوت اسلامی آپ کو طریقہ بھی بیان کر رہی ہے کہ آپ کس انداز سے لحاظ رکھیں گے. تو یعنی اس ایک بلڈنگ کے اندر میرا خیال 4-4 6 قسم کے تو اوقات کار ہو جائیں گے کہ وہ گراؤنڈ والے کے اتنے منٹ کا فرق, اتنے سیکنڈ کا فرق, تو اوپر جا کر اور فرق بڑھتا چلا جائے گا. اسی لیے اپنے جو وہ اس الجھن سے عوام کو بچانے کے لیے اپنے جو ہے شہر کی سب سے اونچی عمارت ہی کا لحاظ رکھتے ہوئے دعوت اسلامی کے مجلس توقیف جو ہے وہ پرنٹڈ نظام الاوقات جو ہے وہ نکالتی ہے. یعنی آپ نے جو پرنٹڈ اوقات کار نکالے وہ مطلب سب سے زیادہ جو بلندی پر عمارت اس شہر کے اندر آپ کے علم میں آئی اس کو نکال دی, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آج سے کوئی 500-600 سال بعد جب اس سے بھی بہت لمبی لمبی عمارتیں بن گئی تو پھر اس کو بھی آپ کو نقشوں کو بھی اپ گریڈ کرنا پڑ جائے گا. جی اگر اپنے ممکن ہے کہ عوام اگر اپنے جو ہے وہ بے توجہی اختیار کرتی رہی تو پھر تو ایسے ہی کرنا پڑے گا. اور آپ کی اس بات سے لیکن امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ اپنے انقلاب لائیں گے اور ان تمام چیزوں کا شعور حاصل کریں گے. آج سلسلہ بھی مدنی انقلاب ہے, دیکھیں آپ میں کیا مدنی انقلاب آتا ہے. ساتھ ساتھ یہ ایک بات بھی سمجھ میں آئی کہ ایک جو اوقات کار نقشہ بن گیا ہو تو اس میں بھی کچھ زمانوں کے اعتبار سے فرق آنا ممکن ہے. آپ کی بات سے میں یہ نتیجے تک پہنچا ہوں. جی بالکل, آپ نے بجائے ارشاد فرمایا. پہلے کے نظام الاوقات اپنے اس وقت کے اعتبار سے بنائے گئے. شہر بہت چھوٹے چھوٹے تھے, آبادیاں تھوڑی تھیں. اب شہر بہت زیادہ پھیل چکے ہیں اور ان کی آبادیاں جو ہے وہ کئی ملینز یا یوں کہہ لیجیے کروڑوں پر مشتمل ان کی آبادیاں ہیں. تو لہذا شہر کے پھیلاؤ کے اعتبار سے بھی اگر ایک ہی نقشہ ہم پورے شہر کے لیے اپنے بنانا چاہیں تو ہمیں یہ احتیاطیں دینا پڑتی ہیں. اور الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے مجلس توقید شہر کے پھیلاؤ اور اونچی عمارت کا لحاظ ان سب کے ساتھ ہی نظام الاوقات
کو تیار کرتی ہے وہی پرنٹ ہوتے ہیں. اور لازمی بات ہے آپ بھی امید ہے کہ آپ کی مسجد اس کو بھی اپ گریڈ کرتی رہے گی, اور یہ بھی ایک چیز آپ کے ذہن میں ہوگی کہ آنے والے وقتوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان اوقات کار پر بھی ہمیں مزید کچھ کام کرنا پڑے. بالکل, وہ تو جیسی ضرورت زمانہ ہوگی اپنے وہ تو تبدیلیاں بالکل اپنے کی جائیں گی. یعنی اگر کوئی بعد والا فرد پہلے والے کے اوقات کار کے حوالے سے تبدیلی کرے تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے کوئی غلطی کی ہو, کیونکہ اب کی ضرورت تبدیل ہو چکی ہے. ماشاء اللہ, بہت اچھی آپ نے یہاں پر اور بہت اہم خوبی اپنے جو ہے وہ امیر اہل سنت کے فیضان سے اپنی جو ہمارا اوقات الصلاۃ کا سافٹ ویئر ہے جی, اس کی میں عرض کرتا ہوں اپنے کہ عموماً لوگ جو ہے اپنے سن رائز سن سیٹ کے نام سے اپنے انٹرنیٹ پہ لا تعداد اپنے جو وہ پروگرام موجود ہیں اپنے, کہ آپ اپنے جو دنیا کے بڑے بڑے شہروں کے لیے جو ہے وہ سن رائز سن سیٹ نکال لیجیے, مگر وہ ان تمام باتوں کا خیال نہیں رکھتے. نہ تو ہائٹ ابو سی لیول, سطح سمندر سے بلندی کو وہ اپنے جو دیکھتے ہیں, اور نہ ہی اپنی اونچی عمارات کا کوئی لحاظ ہوتا ہے. وہ تو سمپل سا اپنے, چونکہ ان کا تعلق اپنے نمازوں کے حوالے سے ان کا مقصد نہیں ہوتا. ان کا مقصد بھی نہیں ہوتا کہ مطلب ہم یہ جو ہے سن رائز سن سیٹ اپنے اوقات نماز کے طور پر بیان کر رہے ہیں. اور عموماً یہ نان مسلمس کی زیادہ ہوتی ہیں, مسلمس کی بھی ہوں اپنے, تب بھی وہ جو ہے توجہ اس طرف ہو ضروری نہیں, ایز اے ایسٹرونومیکل کہ اپنے جو ہے وہ لینتھ آف ڈے کیا ہے, اس لیے وہ سن رائز سن سیٹ کو معلوم کرتے ہیں, دیتے ہیں اپنے. لیکن ہرگز اس سے جو ہے وہ ہمارے ممالک میں ہمارے شہروں کے درست اوقات نکل آئیں, یہ نہایت مشکل ہے. اور جب آپ کو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا دروازہ دکھائی دیا ہے اور آپ کو بتا دیا کہ ہمارے اس سافٹ ویئر کے اندر اعلیٰ حضرت کی تحقیقات اور اعلیٰ حضرت کی فیضان سے یہ سارا کام ہو رہا ہے, تو اپنے کو پیچھے پیچھے چلنا ہے, پیچھے سے امام کے. بہرحال آپ نے یہ بھی ماشاء اللہ عز و جل ایک بہت اچھی توجہ دلائی, اور ہمارا اس انداز سے کچھ موضوع چل چکا. اب ہم یہ ایک جگہ پر تھے, آپ نے ہمیں ایک جگہ کا بتایا, ایک جگہ کی اونچائی کا بھی آپ نے ہمیں بیان کیا, آپ نے ہمیں سافٹ ویئر انسٹال کرنا بھی بتایا, سافٹ ویئر آپ نے یوز کرنا بھی بتایا, اوقات کار کے ڈالنا بھی بیان کیا. اب ہم وہ موضوع جو شروع میں لے کر آئے تھے سفر کا, اس کو دوبارہ ہم زندہ کریں اس موضوع کو. اب ہم اس شہر سے نکل رہے ہیں, تو میں نے عرض کیا تھا اپنے کہ اگر موبائل اپلیکیشنز کو ہم یوز کریں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی. اب آپ کو پہلے سے کوئی چارٹ بنا کے نہیں رکھنا پڑیں گے. ٹھیک ہے, ہماری موبائل اپلیکیشن میں بھی اپنے جو وہ اچھے خاصے شہروں کا ڈیٹا موجود, جو نہیں ہے آپ کو ڈالنے کا طریقہ عرض کر دے گا, آپ ڈال لیجئے جو آپ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو آسانی ہوگی. لیکن چونکہ یہ اوقات اپنے بائی ڈیفالٹ 0 فٹ ہائٹ کے مطابق ہوتے ہیں, لہذا آپ کو اپنے کچھ نہ کچھ احتیاطیں ضرور کرنا پڑیں گی. یعنی وہی ہائٹ وائز کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ احتیاطوں کا ذہن بنانا پڑے گا. اور لازمی بات ہے ہر شخص کو اس بات کو سمجھ دینا چاہیے کہ وہ بالکل ایکوریسی کی طرف جب آئے گا تو اس کو ایکوریسی کے ساتھ معلومات خود بھی ہوگی تو ریزلٹ ایکوریسی کے ساتھ آئے گا. اب آپ سفر میں آپ کو ایکوریسی نہیں معلوم, تو آپ خود جب ایکوریسی کے بغیر آ رہے ہیں تو ایکوریسی کے ساتھ ریزلٹ کیسے ملے گا آپ کو؟ تو اس لیے آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. یعنی یہ سافٹ ویئر پرابلم نہیں ہے, یہ ہمارا پرابلم ہے جو ہمیں حل کرنا ہے. اور ماؤنٹین ایریاز کا جاننا کوئی دشوار بھی نہیں ہے. دوران سفر جو ہے وہ خود ہی پتہ چل جاتا ہے اپنے کہ یہ ہم جہاں سے گزر رہے ہیں. ویسے بھی ہم تو کھڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ہوا بھی پڑ رہی ہوتی ہے, کبھی باغات نظر آ رہے ہوتے ہیں تو کبھی محلات نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو ویسے ہی پتہ چل جائے گا ماؤنٹین ایریاز کہاں ہیں کہاں گئے. تو جو میدانی علاقے ہوتے ہیں, میدانی علاقوں کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارے جو اوقات بائی ڈیفالٹ 0 فٹ ہائٹ کے اعتبار سے نکلیں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. صحیح. پھر بھی اپنے نماز روزہ ایسی اہم عبادت ہے کہ اس میں جلد بازی سے کام نہ لیا جائے. اپنے آدھے 1 منٹ کی احتیاط تو کر ہی لینی چاہیے. بالکل. اچھا, اور اگر ہم ماؤنٹین ایریاز سے گزر رہے ہیں, جیسے ہمارے ملک پاکستان میں ناردرن ایریاز اور خیبر پختونخوا اور کشمیر و بلتستان, یہ تقریباً ماؤنٹین ایریاز پر ہی مشتمل ہیں. جی. تو یہاں پر ہمیں ماؤنٹین ایریاز میں اپنے جو وہ ٹھیک ٹھاک احتیاط کی حاجت ہوگی. تو یوں سمجھ لیجیے کہ 5 منٹ کی احتیاط کیجیے, اور جہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ یہاں پر اپنے ہائٹ ہے تو اس کو پہلے کسی ذریعے سے معلوم کر لیں اور اس کے مطابق جو مزید احتیاط کی. اچھا, میں ان شارٹ ایک پوچھ لیتا ہوں. ہمارے ہاں جیسے بھی ہائٹس ہوتی ہیں, ہم زیادہ سے زیادہ نارملی آپ نے ایک دنیا کے نقشوں پر کام کیا, سب کچھ کیا, اگر ہم 5-8 منٹ کام کریں تو ہم اوور آل ہمیں کفایت کرے گا 8-10 منٹ کی احتیاط کا کرنا. پاکستان میں جو اپنے وہ 8 منٹ کفایت کرے گا. 8 منٹ ہمیں پاکستان کے اندر کفایت کرے گا. پاکستان سے باہر ہمیں کتنے منٹ تک جانا چاہیے؟ اس کے لیے اپنے جو ہے وہ
اس طرح کے جو سفر ہوتے ہیں تو اپنے ایسے چارٹ بھی ملتے ہیں، اپنے ممالک کی حکومتیں اپنے ایسے میپس جاری کرتی ہیں کہ جس میں باقاعدہ اپنے جو ماؤنٹین ایریاز میں نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ ایریاز جو اپنے وہ اپنے 5000 فٹ یا 10,000 فٹ یا 8,000 فٹ یا 15,000 فٹ اپنی جو اونچائی پر مشتمل ہیں. لہٰذا اپنے وہاں سے احتیاط، جیسے آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا اپنے کہ جب ہم سفر کر رہے ہیں تو بحیثیت مسلمان ہماری بالکل توجہ ہونی چاہیے اپنے. تو اب یوں سمجھ لیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک اپنے جو وہ ایک نیا مدنی گلدستہ مل گیا کہ اس پر بھی توجہ رکھنا ہوگی. بالکل توجہ رکھنا ضروری بھی ہے ان چیزوں کے حوالے سے. ساتھ ساتھ وہ آپ کے وہ نیپال گنج کی پہاڑیاں، وہ تو پہاڑیوں پر سارا سفر اور کئی گھنٹوں تک سفر ہوتے 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 پہنچا جاتا ہے نیپال گنج میں. اور وہ یاد آ گیا آپ کی بات سے، پہاڑی 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 پہاڑی، بس وہ ایسے بھی سفر ہوتے ہیں بعض ممالک کے اندر. اور آپ نے خود پاکستان کی بات بیان کی، اس انداز سے بھی صورتحال جاری رہتی ہے. جی اب ایک چیز یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ مسافر ہوتا ہے، عام طور پہ وہ ایک ذہن کے اندر بات آتی ہے کہ اب یہ سفر، پہلے کے سفر اور آج کے سفر کا فرق بھی لوگوں کے اندر اب تھوڑا تبدیل ہوتا شروع ہو گیا کہ پہلے جو سفر ہوتے تھے وہ اونٹ اور گھوڑوں اور ساری چیزیں ہونے لگی، اب یہ بہت تیزی سے سفر کرنے لگے اور یہ یہاں سے وہاں پہنچنے لگے. اور 3 دن کا سفر شاید اب میرا خیال گھنٹے کے اندر ہو جاتا ہوگا. جی ہاں بالکل، بائی کار تو کوئی مشکل نہیں ہے. بلکہ عرب شریف میں ہم نے ایسے ہائی ویز دیکھے اپنے کہ وہاں پر بسوں کی اسپیڈ جو اپنے وہ 120 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے. تو یہ تقریباً یوں سمجھے کہ وہ گھنٹے سے پہلے بھی اپنے جو ہے وہ 92 کلومیٹر پہنچا دے گی، ٹریول ہو سکتا ہے. واہ بھائی واہ. اور یہ تو آج کی اسپیڈ ہے 1434 ہجری کی، پتہ نہیں آگے کتنی اسپیڈ ہو جائے گی. تو میٹھی میٹھی اسلام بھائیوں، شاید بعض کا یہ خیال ہوگا کہ اب تو چونکہ سفر میں بہت آسانیاں ہو چکی ہیں تو لہٰذا اپنے ہم 4 رکعت پوری پڑھیں فرض نماز، ظہر عصر و عشاء کے فرائض ہیں، تاکہ اپنے جو ثواب زیادہ ملے. تو یاد رکھیے کہ مسافر کی نماز میں امیر اہل سنت نے جو تحریر فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 4 رکعت قصدن پوری پڑھنے والا ثواب کا حقدار نہیں بلکہ گناہگار ہوگا. جی ہاں، یہاں پر واجب ہے کہ قصر کرے اور 2 رکعت ہی پڑھے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ سن رہے ہوں گے بار بار مسافر کی نماز، امیر اہل سنت کے رسالے کا تذکرہ. تو یہ رسالہ الحمدللہ عز و جل انگریزی زبان میں بھی آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مل جائے گا، آپ اسے بھی رکھ سکتے ہیں. اور پورے نماز کے احکام کے یہ جو 12 رسائل ہیں یہ آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں. تو آپ یہ سمجھے کہ آپ کا رفیق سفر یہ رسالہ آپ کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے تاکہ آپ اس سے مدنی پھول حاصل کر سکیں. اور یہ بھی دعوت اسلامی کا مدنی انقلاب ہے کہ اس نے ہمیں شرعی احکام کے حوالے سے اس طرح رسائل بھی دیے، اور امیر اہل سنت کے اس طرح کے رسائل، اور یوں کہا جائے لاکھوں لاکھ مسلمانوں نے اس طرح کے رسائل، بعض رسائل، سب رسائل، چند رسائل پڑھنے کی سعادتیں حاصل کی ہیں. تو بہرحال ابھی آپ نے ہمیں نماز کے حوالے سے یہ توجہ دلائی، اور مسافر کے نماز کے حوالے سے ہماری بات ہوگی. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے آپ اس کو فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اب ہمارا یہ سفر جاری ہے، اور سفر کے حوالے سے یہ تھا کہ اب بیچ کے اندر کے آپ نے ایک بات بیان کی کہ یہ سفر ہے تو آپ مثال جو بھی سٹیشنز وغیرہ آتے ہیں ان کو دیکھ لیا جائے. آپ کے پاس اگر موبائل اپلیکیشن ہے تو آپ کے پاس زیادہ سہولت ہے، اور ویسے بھی آپ اس پر اپنا ہوم ورک کر جا سکتے ہیں. آپ کے پاس سیکنڈ آپشن یہ بھی موجود ہے. اب اگر ہمارا سفر ہوتا ہے فضائی سفر، ہم بائی ایئر جاتے ہیں، تو چونکہ وہ سفر بہت اسپیڈ کے ساتھ ہے، اور اب اس میں نارملی مثال ایک ملک سے بھی ایک ملک کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھی سفر ہوتا ہے، لیکن ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھی سفر ہوتا ہے. اب اس میں بعض اوقات کار کا بھی یوں فرق ہوتا ہے کہ جی ایم ٹی ٹائم میں بھی، جو مثال جس کو ہم عوام کی لینگویج میں سمجھیں بھائی وہ 1 گھنٹے ملک آگے ہے تو وہ 1 گھنٹے ملک پیچھے ہے، تو اس میں بھی فرق آتا ہے. اب ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ بعض احکام نماز کے ایسے جو علماء کی طرف سے ہم نے پڑھے ہیں،
اور جو بیان کیے جاتے ہیں، بھئی نماز کہاں ہے، کون سے سفر میں کھڑے ہو کر بٹنی ہے، کون سے سفر میں ہم بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، نوافل کی نماز کس طرح پڑھ سکتے ہیں، اور آپ مسافر کی نماز مدنی چینل کے ناظرین یہ احکام بھی جان لیں گے۔ تو ان احکام کے ساتھ اب مسئلہ یہ ہوا کہ گھڑی کے ٹائم کا، میں یہاں بیٹھا ہوں، عصر کی نماز تھی، میں نے عصر کی نماز پڑھی، اب مغرب کی نماز ہوائی جہاز کے اندر آئے گی تو اس کا کیا ہوگا؟ چلے مغرب تو چلے غروب کی طرف آ گئی بات کہ سورج کے غروب سے ایک بندہ کچھ جان لیتا ہے۔ ایک نارمل آپ سمجھے آپ کے پاس ایک نارمل پیسنجر ہے، وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اب ایک شخص ہے وہ ظہر کی نماز اس کے بیچ میں آ رہی ہے، بعض فلائٹس کئی گھنٹوں کی ہوتی، دنوں کی فلائٹس ہوتی ہیں اور 11 گھنٹے کی فلائٹس ہوا کرتی ہیں۔ اب اس جہاز کے اندر ہم کیسے جان سکیں کہ یہ کون سی نماز کا وقت ہے؟ میں مطلب اب وہ ہائٹ کا بھی آپ نے کچھ مسائل بیان کر دیے، ہائٹ کا بھی ہے کہ اب میں اتنی ہائٹ پر ہوں تو یہاں کیا احتیاط ہوگی، گراؤنڈ کا نقشہ کیا ہوگا، پھر یہاں پر ایک مسئلہ تو پھر یہاں پر سمت قبلہ کا بھی آتا ہے جہاز کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ پھر ایک اور بات یہ آتی ہے کہ روزہ افطار کا معاملہ بھی آتا ہے۔ تو جہاز کے حوالے سے میں نے آپ سے 2-3 ایروپلین کے حوالے سے آپ سے 3-4 سوال کر لیے ہیں، تو جوابات بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائے جائیں گے، مگر آج کے سلسلے میں نہیں، اس کے لیے آپ کو اگلے سلسلے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اور چونکہ بات ہو رہی تھی کہ دعوت اسلامی نے ہماری اس سلسلے میں کیا رہنمائی کی، تو ہم نے مجلس توقید کے حوالے سے بھی بیان کیا اور مسافر کی نماز کے حوالے سے بھی بیان کیا۔ اب ہم ایک تیسری چیز کو بھی آج اپنے سلسلے کا حصہ بنا رہے ہیں، اور وہ ہے مدنی مذاکروں میں ان مسائل کے حوالے سے کیا مدنی پھول دیے گئے۔ حلال گوشت کے حوالے سے ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ٹیلی کاسٹ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کے سفر کے دوران بھی آپ کو حلال گوشت میسر آ سکے، اس کے کیا مدنی پھول ہیں، کیا شرائط ہیں، امیر اہل سنت نے بیان کی، وہ آپ سنیں، اور اس کے ساتھ ہمارا سلسلہ اپنے اختتام کی طرف پہنچے گا، اور اگلے سلسلے میں ہمارے ان سوالات کو اور دیگر مدنی پھولوں کے ساتھ آنے کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ امیر اہل سنت کو ایک مدنی گلدستہ سنیں۔ ایک بہت اہم سوال نگران شورا نے توجہ دلائی ہے، اور دیگر بیرون ملک میں بھی اس قسم کے معاملات سے واسطہ پڑتا ہے۔ سوال کچھ اس طرح ہے کہ باپا، بیرون ملک میں خاص گوشت کا مسئلہ ہے، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جہاں نان مسلم کی اکثریت ہوتی ہے وہاں گوشت کا معاملہ بہت سیریس ہے، برائے مہربانی وضاحت سے اس کے مدنی پھول بیان فرما دیں۔ گوشت کا مسئلہ صرف غیر مسلم اکثریت کے ممالک میں نہیں ہے، بلکہ اسلامی ممالک میں بھی اب کھڑا ہو گیا ہے۔ پاکستان بچا ہوا ہے اور ہند کے مسلمان بھی بچے ہوئے کافی حد تک، بنگلہ دیش بچا ہوا ہے، یہ غریبوں کا ملک ہمارا، باقی تقریباً اسلامی ممالک بھی اس گوشت کی لپیٹ میں آ گئے۔ مشین کے ذریعے ذبح ہوتا ہے اور دل کو من کو منانے کے لیے وہ دور بندہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتا ہے۔ اب اس کو آنکھ چھی کر کے آیا تو 2-4 مرغیاں کٹ گئی بغیر پڑے اس کے مشین سے۔ اچھا، یہ تو ایک چٹکلا، اگر وہ چھینک نہیں بھی آئی، کھانسی نہیں بھی آئی اس کو، اور وہ مشین چل رہی ہے اور یہ دور بیٹھے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، تب بھی ذبیحہ حرام ہے۔ وہ ذبح کرنے والے کے ہاتھ میں چھری ہو اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہے، اگر یہ جان بوجھ کر تکبیر نہیں کرے گا تو ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ اور یہ اب بعض ملک اس میں مبتلا ہے، اور بس بعض لوگ اس میں فتوے بھی دے دیتے ہیں جو تحقیق کے حساب سے غلط ہوتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام جو ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ مشینی ذبیحہ حرام ہے، مشین کے ذریعے جو جانور ذبح ہوتا ہے۔ ہاں، چھری مسلمان نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر مثلا پھیر دی، اب وہ مشین کے ذریعے مرغی کے پر اترتے ہیں یا بکرے کی کھال اترتی ہے، بکرے کے ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ سب حلال، لیکن وہ چھری پھرنا جو ہے نا، یہ شرط ہے کہ وہ مسلمان تکبیر پڑھ کے کرے۔ ہاں، مسلمان چھری پھیرنے لگا اور تکبیر کہنا بھول گیا تب ذبیحہ حلال ہو جائے گا، لیکن مشین تو اب نہ اس کو کافر بول سکتے نہ مسلمان بول سکتے، اس کو کیا بولے مشین کو؟ نہ یہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، اگر اس میں کوئی آپ نے کیسٹ لگا بھی دی وہ پڑھتی بھی ہے تب بھی وہ مشین ہے نا، اس کا ذبیحہ درست نہیں ہو سکے گا۔ خاص کر مرغیوں میں بہت استعمال ہے، بہت مرغیاں بکتی بہت ہے اس کا گوشت، فروزن گوشت بولتے ہیں، پلاسٹک کی تھیلیوں میں پیک ہو کر یہ بکتی ہے، باہر ملکوں میں بہت اس کا رواج ہے۔ تو یہ
کسی کی چونچ کٹتی ہے، کسی کا آدھا سر کٹتا ہے، کسی کی گردن کٹتی ہے، یہ بھی اس میں پڑھا ہے میں نے کہ اس میں یہ بھی ایک مسائل ہے. لیکن مشینی ذبیحہ حلال ہی نہیں ہے، گردن کٹے تب بھی حلال نہیں ہے. اصل میں گوشت ہے ہی حرام، اور حلال ہونے کے لیے ثبوت درکار ہے، ورنہ گوشت حرام ہے، ثبوت ہو کے حلال ہے. تو ابھی کیا کیا ثبوت ہونے چاہیے اس کی میں آپ کو مدنی پھول عرض کرنے کی صحیح کرتا ہوں آسان کر کے. ثبوت کے لیے دلیل درکار ہے، ایسی دلیل جس سے حلت یعنی حلال ہونے کا یقین ہو، یا ظن غالب مساوی یقین یعنی یقین کی طرح کا ظن غالب اس سے حاصل ہو. اس لیے کہ یقینی اور ثابت شدہ چیز شک سے زائل نہیں ہوتی، کیونکہ فقہ کا قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک، یعنی یقین شک سے ختم نہیں ہو جاتا. تو اب یہ کہ کئی ممالک ایسے جو اسلامی ہونے کے باوجود یا تو وہاں مشینی ذبیحہ ہوتا ہے یا وہاں ہوتا بھی ہے، اور باہر ملکوں سے مشینی ذبیحہ امپورٹ بھی کیا جاتا ہے، خاص کر مرغیاں اور بڑے جانور بھی کٹتے ہوں گے مشین سے. تو مشینی ذبیحہ میں سب آ گئے، بکرا بھی آ گیا اور اونٹ بھی آ گیا اور مرغی بھی آ گئی. جس کا ذبح ہونا فرض ہے تو مشین سے اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا. اور ہاتھ کا ذبیحہ جو ہے ذبح کیا ہوا یہ بہت کم دستیاب ہے کئی ممالک میں، بلکہ بعض ممالک میں تو مرغیوں کی دکانیں بند کر دی گئی ہیں کہ اب صرف بس وہ مشین ہی ملے گا اور کوئی ذبح نہیں کرے گا. مرغی دکان ہی نہیں رکھی، دکان ہی پابندیاں پڑ گئی تو بکتا ہی نہیں، وہ مرغی نہیں بکتی کہ جو آدمی خرید کر چلو گھر میں ذبح کر لے. اب یہ کہ کتابی کافر کا ذبیحہ حلال ہے، چاہے یہودی یا نصرانی ہو، یہودی ہو یا کرسچن ہو، مگر جب کہ واقعی وہ شرعی طریقہ کار کے مطابق ذبح کرتے ہوں. کیونکہ اگر مسلمان بھی غیر شرعی طریقے سے ذبح کرے گا تو وہ ذبیحہ مردار اور حرام ہو جائے گا. جیسے کہ مشین بھلے مسلمان ہی چلاتا ہے لیکن حرام ہو جائے گا مشین کا ذبیحہ. ذبیحہ مانے ذبح کیا ہوا حلال کیا ہوا جانور. اب یہ کہ ان یہود و نصارہ میں بہت سے تو لا مذہب اور دیریے ہوتے نام کے کتابی، یعنی آسمانی کتابوں کی وہ تعلیمات جو ہے اس پر ہی عمل نہیں کر رہے ہوتے، حالانکہ ہے غیر مسلم وہ. کیونکہ اب سب کو قرآنی تعلیمات لازم، قرآن جن پر نازل ہوا ان میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، ان کا کلمہ پڑھنا فرض، ورنہ تو وہ انجیل مقدس کی تعلیمات پر ہر بار بھی اگر وہ عمل کا دعویٰ کرتے تب بھی وہ غیر مسلم ہے، جبکہ وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ باقاعدہ سرکار پر ایمان نہیں لائیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب یہ کرسچین جو ہے نا، ان کی حالت یہ اس وقت کہ ان کے اب شرعی طور پر ذبح کرنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اس وقت سے چھوڑا ہوا ہے کہ جب مشینیں بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی، ایک عرصہ ہو گیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ میں بیان فرمایا کہ آپ جہاز میں تھے، غالباً سفر حج کا ہی واقعہ ہے، تو اس میں آپ کا کپتان جو تھا وہ کرسچین تھا، اس کے پاس وہ کوئی دمبا تھا، تو وہ کوئی گوشت کی ترکیب بنی کہ آپ ذبح کریں تو میں اس سے تھوڑا سا خرید لوں گا، وہ طے ہو گیا کہ اتنے کا اتنا خریدوں گا وغیرہ. تو اس نے وہ چھری نکالی اور ادھر گردن کی سائڈ پر گھونپ دی چھری اور یہ اس کو قتل کر دیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو ہمارے لیے سور کی طرح ہو گیا، خنزیر کا گوشت جیسا مردار ہو گیا، میں نہیں لوں گا اس کو. حلال گوشت کی ہماری بات ہی تھی، تم ذبح کرو گے تو میں لوں گا، اور ذبح بھی کرے تو وہی اللہ کا نام لے کر جو شرعی طریقہ اس کے مطابق. تو اس نے تو ویسے چھری گھونپ دی، تو ان میں یہ طریقہ کار تھا. اب مشینیں آ گئی تو ان کا ذبیحہ نہیں مانا جائے گا. ہاں اگر کوئی کرسچن واقعی ہمارے سامنے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ پڑھ کر ذبح کرے تو وہ حلال ہو جائے گا، جبکہ ہو کرسچن کتابی ہو. کیونکہ اکثر کرسچن اب دیریہ ہو گئے، دیریہ ہوگا تو نہیں، کرسچن ہو نہ کتابی ہو، کتابی کا اس پر اطلاق ہوتا ہو. یہودی کا ذبح کیا ہوا وہ بھی حلال ہے، جبکہ وہی ذبح شرعی وہ کرے. اور ان میں کچھ نہ کچھ ایسا حساب کتاب ہے کہ وہ شرعی ذبح کرتے ہیں. لیکن اب ان میں یہ ہو گیا ہے کہ ان کا مذہبی رہنما جسے ربی کہتے ہیں، وہ ایک بار بسم اللہ پڑھتا ہے اور بہت سارے جانور اس میں ذبح ہو جاتے ہیں. اب اس پر بھی وہ جانور جو ہے وہ سارے حلال نہیں ہوں گے. جس جانور پر ایک پر وہ بسم اللہ پڑھے گا نا وہ ایک ہی حلال ہوگا،
اب ان کا یہ طریقہ ہو گیا تو اس سے ان کا گوشت بھی نہیں لے سکتے. بس بات وہی ہے کہ اگر کوئی ایسی یقینی صورت ہو ان کے ذبیحہ کی، یا وہی ظن غالب کی وہ صورت ہو جو مساوی یقین ہو، اس طرح کا ظن غالب ہو کہ وہ یقین کی طرح ہو، تو ہی ان کا گوشت حلال مانا جائے گا. اور اب اس کی صورتیں تقریباً معدوم ہے، غائب ہے. تو اب چونکہ غالب ان کی حالت یہی ہے تو اس لیے ان کا ذبیحہ نہیں لیں گے ہم جب تک یہ وہی کہ میں نے دیکھا یہاں واقعی اس نے اللہ کا نام لے کر یہ کرسچن نے ذبح کیا، یہودی نے ذبح کیا، یا اس مسلمان نے دیکھا اور یہ مجھے کہہ رہا ہے آپ الیاس کھا لو یہ گوشت میرے سامنے ذبح ہوا ہے، یہ وہی گوشت ہے. تو اب چونکہ میں ان پر اعتبار کرتا ہوں میں مان لوں گا. یار شفیق بھائی کہہ رہے ہیں تو یہ غلط نہیں کہہ سکتے. تو ایسی کوئی صورت ہو تب تو حلال ہو جائے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں پتا اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ وہ ذبح کیا تو اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی. کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ شرعی ذبح نہیں کرتے، بیچنے کے لیے اکثر جھوٹ بول دیتے ہیں لوگ. ہر چیز پر حلال لکھتے ہیں، مچھلی پر حلال لکھتے ہیں، وہ چیوڑے پر حلال لکھتے ہیں، چیوڑے گانٹھیے پر، بہت ساری چیزوں میں حلال لکھنے لگ گئے اب کہ مسلمانوں کو بیوقوف بناؤ کہ لفظ حلال سے یہ پھسل جاتے ہیں، نفس پھسل جاتا ہے. ہوائی جہاز میں بھی غیر مسلموں کی ایئر لائنیں ہوتی ہیں، اس میں بھی وہ باقاعدہ وہ ان کے آپشن ہوتا ہے کہ کون سا کھانا کھاؤ گے. اگر آپ بولو گے نا حلال تو وہ حلال لکھا ہوا لے آئیں گے. تو حلال اس کو کیسے مانیں گے آپ حلال؟ غیر مسلم کے ہاتھ سے آ رہا ہے، مسلمان کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کا بھروسہ نہیں ہے. اور وہ بھی کتابی اگر ہے تب بھی بھروسہ نہیں ہے، اور اگر کتابی نہیں ہے تو پھر تو ہے ہی حرام. وہ 100 بار تسبیح پڑھ کے بسم اللہ کی ذبح کرے تب بھی ذبیحہ مردار ہے، حلال نہیں ہو سکتا. آتش پرست کا، مجوسی کا، مرتدین کا، مرتد کا ذبیحہ بھی وہ 1,00,000 بار بسم اللہ پڑھے گا، حلال نہیں ہوگا، حرام ہی رہے گا. کافر غیر کتابی نے اگر معاملات میں کسی معاملے کی خبر دی اور اس کے ضمن میں گوشت کی علت بھی ثابت ہو رہی ہو تو اس کا اعتبار کیا جائے گا اور گوشت کھانا جائز و حلال ہوگا. مثلا آپ کا نوکر جو ہے وہ آتش پرست ہے یا غیر کتابی کافر ہے، تو وہ اگر یہ آپ کے لیے گوشت خرید کر لے آیا اور آپ کو یہ کہہ رہا کہ میں مسلمان سے خرید کر لایا ہوں، اور آپ کا ظن غالب ہے کہ یہ بہت یعنی کہ سچ بولتا ہے، اور اس کی بات پر آپ کا یہ ظن غالب آپ کے دل کا آیا کہ نہیں یہ جھوٹ نہیں بولتا، واقعی یہ مسلمان سے ہی خرید کر لایا ہے، تب یہ حلال ہے. یہ معاملات کی خبر ہے، دیانت میں اس کی خبر نامعتبر ہے. البتہ اگر شک پڑے نا کہ یہ پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے تو پھر کھانا حرام ہے اس نوکر کے لایا ہوا گوشت بھی. اور اگر وہ نوکر کہے کہ میں نے حلال کیا تب تو یہ حرام. جہاں مسلمان کے ہاتھ کا حلال کیا ہوا غالب طور پر ملتا ہے، جیسے باب المدینہ ہے تو یہاں یہ گوشت فروش ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں، عام طور پر یہی ہوتا ہے. تو یہاں ہمارے یہاں سلاٹر ہاؤس بھی ہے، ذبح کیا جاتا ہے. ہم نے بھی دیکھا ہے، بہت ساروں نے دیکھا ہے کہ یہ جب بھی جانور ہوتا ہے ذبائی ہوتا ہے. ہمارے مشینی ذبیحہ کا ابھی تک داخلہ ہوا نہیں ہے، میں نے بھی نہیں سنا، آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا. تو جہاں غالب طور پر حلال گوشت ملتا ہے تو مسلمان گوشت فروش سے ایسا گوشت خریدنا مطلقاً جائز ہے. مسلمان ثقہ ہو تو تحری یعنی ظن غالب کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے، غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں. ہاں غیر ثقہ ہو تو تحری ضروری ہے، تو یہ غور کر لے کہ یہ قابل اعتبار ہے کہ نہیں ہے. اگر حرام غالب ہو تو اب مسلمان کے ظاہر کا اعتبار کر کے بھی خریدنا جائز نہیں. یعنی کہ جہاں یہ ہو کہ گوشت اکثر حرام کے ملتے ہیں، جیسے کہ باہر ممالک میں یہ ہے بدقسمتی سے، تو غیر مسلم اکثریت ممالک کا پھر کہنا ہی کیا جب اسلامی ممالک کا یہ حال ہو گیا. تو ایسے ممالک جو بہت مشہور ہیں اسلامی ممالک اور لوگوں کا رجحان ہے، وہاں بہت نوکریاں کرتے ہیں، وہاں پیسہ بھی بہت ہے، بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اسلامی ممالک، یا عقیدتوں کے جو مراکز ہیں وہاں بھی تقریباً ہر جگہ یہ مشینی نظام چل پڑا ہے. تو ایسے مقامات پر گوشت کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے، وہاں خرید نہیں سکتے گوشت، کیونکہ یہاں غالب یہ کہ حرام گوشت ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں سے گوشت خریدنا اجازت نہیں ہے جب تک کوئی ترکیب سے اس کو معلوم نہ کرے. اب مثلا ایک ملک میں کبھی کبھی یعنی کہ ہمارے ساتھ بھی واسطہ پڑا ہے، اب وہ کہیں جیسے مرغی لینی ہے، یا تو لکھا ہوا اس پر کہ یہ بھائی فلاں ملک کی ہے تو پھر خود ہی سمجھ جاؤ. پھر یہ کہ مسئلہ اب تو مشین اتنی عام ہو گئی ہے
لیکن ایسی معلومات ہے کہیں کہیں کی کہ مشین ابھی اتنی عام نہیں ہوئی. ابھی ذبح کا دیکھا ہے، میں نے بھی ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو اب ایسی جگہ پر بھی باہر کی، اب جیسے کہ ایک ملک ہے دنیا کا، وہاں کی مرغی بہت موٹی ہوتی ہے، پر گوشت ہوتی ہے. کبھی اسے ضرورت پڑی اس طرح کی کوئی پکی ہوئی مرغی لینے کی، بہت کم ہی ضرورت پڑتی ہے، تو اس ملک کا نام لیتے ہیں. بھائی آپ کا وہ والی مرغی ہے، ارے اس کا اس طرح اس کو جھٹکا مارنے کے لیے وہ والی مرغی ہے. وہ لگا نہیں بھائی وہاں کی نہیں، ہمارے پاس تو فلاں مرغی ہے. یا وہ بھائی ہم تو اپنے یہاں اندر میں اپنے کمرہ بنایا ہوا، ہم تو یہیں کاٹتے لینا ہے چلو. تو پھر اپنا دل مطمئن ہوگا کہ تو مسلمان وہ کہہ رہا ہے یہاں کٹ رہی تو بھائی چلو لے لو، کہ ہم کو وہ ملک کی لینی نہیں ہے. ورنہ آپ نے بولیں گے نا کہ بھائی اس ملک کی تو نہیں ہے نا، تو وہ بیچنے کے لالچ میں بول دے گا نہیں مولانا ہم وہ تھوڑی رکھتے ہیں، ابھی تو ہم کاٹتے ہیں خود. پھر خطرہ ہے کہ وہ یوں بولے. تو اس ملک کی چونکہ وہ بہت ہیوی ہے، اس لیے وہ تقریباً ہوٹلوں میں اور وہی استعمال ہوتی ہے سستی. بھائی کس کو ضرورت ہے کہ وہ 2 سیر کی مرغی مثال کے طور پر 100 روپے کی مل جاتی ہے، تو وہ کائے کو مطلب 250 روپے کی مرغی 1.5 کلو کی کاٹے گا، 2 کلو کی 100 روپے میں لے گا نا. کیونکہ ہوٹل والے تو کاروبار کرتے ہو، نفع ان کو چاہیے. تو ہوٹلوں کا کھانا تقریباً مطلب یعنی کہ اگر میں تو الحمدللہ بہت بچتا ہوں. میری کہیں اگر دعوت کی بھی ترکیب ہوئی تو میری ترکیب ہے کہ بازار کا گوشت وہ بالکل حلال کیا ہوا مقامی لوکل گوشت کی ہماری ترکیب ہوتی ہے. بلکہ کئی ایسے ہمارے بعض اسلامی بھائی ہیں کہ ان کا گوشت پاکستان سے جاتا ہے، کیونکہ بعض ممالک سے گوشت جو ہے نا سیم ڈے کٹا ہوا تازہ اسی دن کٹتا ہے بکرا، اسی دن وہ اس ملک میں پہنچ جاتا ہے مختلف ممالک میں، اور وہ کہا جاتا ہے کہ وہ یہ تازہ ہے. مگر بدقسمتی سے وہ گیا ہوتا ہے غیر مسلموں کی ایئر لائن سے. تو چونکہ مسلمان حلال ہونے کے لیے ایک شرط یہ کہ مسلمان کا ذبح کیا ہوا یا اسی شرط کے کتابی کا جو بیان کی. تو اب اس کی میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مثلا مسلمان کا ذبح کیا ہوا گوشت ذبح سے لے کر کھانے تک مسلمان کی نظر سے اوجھل ہو کر کسی غیر مسلم کے قبضے میں چلا گیا تو حرام ہو جائے گا. دیکھیں یہاں کتابی کی رعایت موجود ہے، لیکن وہی کتابی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، تو اس لیے میں نے کتابی کا تذکرہ نہیں کیا. تو یہ حلال گوشت کے لیے اتنی تاکید ہے. اب یہ کہ یہ عام طور پہ ہوٹلوں والے فاسق ہوتے ہیں عموماً، یا داڑھی والے بھی جھوٹ تو بولتے ہیں، باہر جھوٹ بولتے ہیں. اب یہ اگر حلال بھی ایسے ملکوں میں کہہ رہے ہیں گوشت کو کہ یہ ہمارا ذبح کیا ہوا، تب بھی غور کرنا پڑے گا یہ جھوٹ تو نہیں بول رہے. کہ اتنا سستا گوشت، جو بڑے بڑے گوشت کے پیس، بڑی بڑی رانیں اتنی سستی ملتی ہیں باہر کی امپورٹڈ، تو اس کو کیا ہو گیا کہ یہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے ہم کو یہ ہوٹل میں گوشت پیش کر رہا ہے بھون کر، یا اس کا قورمہ دے رہا ہے. بہت مشکل ہے کہ اس کا قورمہ اپنے کو کھلائے ہوٹل والا. تو یہ تحری کرے، غور کرے. اگر ظن غالب آ جائے کہ واقعی یار نیک آدمی ہے، وہ درست بول رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے کھا لے. وہ ظن غالب ایسا کہ یقین کی حد تک ایسے ملکوں میں اتنی بری حالت. تو اس لیے مختصر ہے کہ ہوٹلوں کا گوشت کھائے نہیں، بازار کا گوشت لے ہی نہیں. لینا ہے گوشت کہیں سے اپنی زندہ مرغی حاصل کرے، خود ذبح کرے، اپنے اسلامی بھائی سے ذبح کروائے، بکرا پورا لے، 4-5 اسلامی بھائی مل کر اس کو پارٹنرشپ کر لے، کاٹ لے اور ترکیب بنا لے. اور ایسے ملکوں میں مسلمان قصاب بھی مل ہی جاتے ہیں، تو ان سے کٹوا لے اپنے سامنے. اب مسلمان کا سامنے ہونا بھی شرط نہیں ہے، اس کو بلایا اور چھریاں لے کر آیا کاٹنے کے لیے آپ کے پاس، تب اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مشینیں اٹھا کر آپ کی پلک جھپکتے میں لائے گا اور مشین سے کاٹے گا. تو یہ ترکیب بنا لیجئے، غیر ملکی بازاروں سے نہ خریدا کریں، یہ میرا مشورہ ہے. یا پھر سبزی کھائیں یا مچھلی کھائیں. تو اگر ممکن ہو تو جیسے اپنے اسلامی بھائی ہیں، ان میں سے کسی اسلامی بھائی کو تربیت دی جائے کہ وہ کسی گوشت فروش سے تربیت حاصل کرے کاٹ کر گوشت تیار کرنے کی. تو ان ملکوں میں لائسنس کی بھی ضرورت پڑتی ہوگی، ہماری طرح نہیں ہوتا کہ بغیر لائسنس کے گوشت کی دکان کھول لیں. وہاں لائسنس ہوتے ہیں، ایک ٹھیا بھی یعنی کہ بستہ بھی نہیں لگا سکتا، تو لگاتے تو غیر قانونی ہوتے، پکڑے جاتے ہیں تو پھر پھنستے. تو لائسنس بھی مل جائے گا، گوشت کی تربیت حاصل کر کے خود ہی بیچے، یا نجی طور پر ایسی ترکیب کرے کہ قانون شکنی بھی نہ ہو اور آپس میں کر لے
اور وہ بیچے تو اس طرح وہ غریب کوئی اسلامی بھائی ہوگا تو اس کو روزگار بھی مل جائے گا اس کا، اور اسلامی بھائی سے خریدا کرے. تو اس طرح سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپس میں یہ ترکیب اگر ہو سکے تو کر لیں. دکان بہت چلے گی اس کی انشاءاللہ، بہت چلے گی کہ حلال گوشت کے متلاشیوں کی کمی نہیں ہے. میں نے ماڈرن، بالکل ماڈرن ایک آدمی کو دیکھا تھا ہوائی جہاز میں، میرے ساتھ ملاقات ہو گئی تھی، شاید زیادہ جان پہچان بھی نہیں تھی. اس نے کہا کہ میں تو ہوائی جہاز کا گوشت نہیں کھاتا، ان ایئر لائنوں کا جھٹکے کا گوشت ہوتے. اس طرح کی بات کر دی یار اس نے. میں حیران ہو گیا. بالکل ماڈرن نوجوان تھا. تو ایسے لوگوں کی بھی ہے ایک تعداد کہ وہ نہیں کھاتے گوشت. اپنے ٹھیک ہے دال کھائیں گے یار، مچھلی کھائیں گے، سبزی کھائیں گے. اور جب بھی آپ سفر کریں نا تو اس میں 12 گھنٹے پہلے کمپیوٹر میں ڈلوانا پڑتا ہے. جیسے پی آئی اے میں پاکستانی کوئی بھی ایئر لائن ہو اس میں ڈلوانے کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کچن دوسرے ملک میں نہیں رکھیں گے اس لیے کہ ان کے وہاں مہنگے ہوتے ہیں تو یہی رکھیں گے. اور یہاں ابھی مشینی زبی یہاں رائی ہی نہیں ہوا تو ترکیب یہاں ممکن ہے. تو یہاں اگر نہ بھی لکھوائے تو امید ہے چل جائے گا. لیکن باہر کے ممالک میں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ مجھے طریقہ پتا چل گیا کہ 12 گھنٹے پہلے، اس کے بعد نہیں، پھر نہیں لیتے. یہ 12 گھنٹے پہلے خالی وربلی بولے نہیں، اس کو کہ کمپیوٹر میں ڈال دو کہ مجھے ایشین ویجیٹیرین کھانا ڈال دیں، یا آپ لکھ دیں کہ مجھے سی فوڈ دے دیں، تو وہ ڈال دے کمپیوٹر میں تو مچھلی وغیرہ ملے گی. سی فوڈ میں خطرہ ہے کیونکہ یہ بہت کچھ کھا جاتے ہیں. وہ 8 پاؤں والا جانور ہوتا ہے آکٹوپس، یہ کھا ڈالتے ہیں. یہ ایکڑے بھی نہیں چھوڑتے یار، ایکڑے بھی ہڑپ کر جاتے ہیں. خدا جانے دریائے سانپ بھی ہڑپ کر جاتے ہوں گے. تو اس لیے سی فوڈ میں تو رسک رہے گا. حنفیوں کے نزدیک مچھلی کے علاوہ ہر دریائی جانور حرام ہے، اور شوافے کے نزدیک، شافعیوں کے نزدیک کوئی اکا دکا دریائی جانور حرام ہوگا، باقی یہ سب دریائی جانور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک حلال ہے. اس لیے سی فوڈ میں یہ خطرہ تو ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا دے دیں ہم کو. لیکن میرا اپنا جو تجربہ ہے سی فوڈ کا وہ یہ کہ سی فوڈ لکھوانے میں اگر لکھوائے نا تو اس میں وہ بڑی مچھلی کا پیس ہی ہوتا ہے، بالکل مچھلی ہوتی ہو. تو اس لیے ابھی تک کوئی یہ آکٹوپس اور یہ کیکڑا اور ابھی تک اس کا آمنا سامنا میرا سی فوڈ میں ہوا نہیں ہے. تو یہ بس گرے سے باندھ لیں کہ جب کبھی غیر ملکی ایئر لائن میں بیٹھے آپ تو آپ ایشین ویجیٹیرین کی ترکیب فرمائیں. سی فوڈ میں وہ رسک ہے، اور اگر آپ کو اتنی تمیز ہے کہ آپ پہچان لیں گے. مجھے اپنے بارے میں اس نے جانا کہ اگر میرے پاس کوئی آڑی ٹیڑھی چیز آ گئی تو انشاءاللہ میں پہچان لوں گا اور نہیں کھاؤں گا. آکٹوپس جس کو بولتے ہیں 8 پاؤں والا جانور، یہ شاید میں پہچان لوں گا اس کو. یہ دیکھے میں نے، یاد پڑتا ہے میں نے باہر ملک میں مچھلی کی دکانوں میں یہ بھی دیکھے. اور کیکڑے تو میرا خیال سبھی جانتے ہوں گے، کیکڑا بھی بولتے ہیں اس کو. تو یہ کیکڑا بالکل بچھو کی طرح ملتا جلتا ہوتا ہے. اس کے اس طرح 2 ڈنک ہوتے ہیں، جس طرح میں نے انگلیاں بند کی ہے نا، 2 بازو ہوتے ہیں اور بہت سارے پاؤں ہوتے ہیں اس کے، اور اس کی پیٹھ بہت سخت ہوتی ہے کچھوے کی طرح. یہ ڈنک سے گرفت میں لیتا ہے، بچھو کی طرح ہوتا ہے. وہ سرطان بھی بولتے ہیں کہ جس کو کینسر ہو جاتا ہے نا معاذ اللہ، تو کیکڑے کی طرح بعض اوقات اس کی رگیں جو ہے نا وہ بن جاتی ہیں. کینسر کا جیسے پھوڑا ہو تو اس پر وہ کیکڑا نما نقش ابھر جاتا ہے. تو کیکڑے کو عربی میں سرطان بولتے ہیں، اور کینسر کو بھی سرطان بولتے ہیں. سین را طا الف نون، سرطان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہ کہ کافر غیر کتابی سے، جیسے آتش پرست ہے، سورج کی پوجا کرتا ہے، آگ کی پوجا کرتا ہے، مرتد ہے. میں پہلے مسلمان تھا اب کافر ہو گیا تو اس کو مرتد کہتے. یا کوئی ایسا صریح کفر بک دیا، معاذ اللہ نبی کی صریح توہین کر دی اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، تو اب یہ مرتد جو ہے اس سے بھی گوشت نہیں خرید سکتے. تو کافر غیر کتابی سے گوشت خریدنا جائز نہیں، اگرچہ وہ کہے کہ مسلمان نے ذبح کیا ہے. علت و حرمت کی خبر ہے کافر، محض نام معتبر ہے. کافر کسی چیز کو حلال کہہ دے وہ حلال نہیں ہوگی کہ وہ اس معاملے میں اس کی خبر جو ہے وہ
اس پر یقین نہیں کیا جائے گا، یہ شرعی قاعدہ ہے، اگرچہ اس علاقے میں غالب طور پر حلال گوشت نہیں ملتا ہو۔ ہاں، وقت ذبح سے وقت خریداری تک اگر مسلمان کی نگرانی میں رہا ہو تو اس مسلمان کا اس کافر غیر کتابی بائع یعنی بیچنے والے سے خریدنا جائز ہے، اور اس نگران مسلمان کی خبر سے کہ مسلمان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا ہے اور میری نگاہوں سے غائب نہیں ہوا، دوسرے مسلمان کا خریدنا بھی جائز ہے۔ تو اب دیکھو معاملہ اسلامی بھائیوں بڑا نازک ہے، مشکل یہ کہ نفس غالب ہے کہ جب بھوک لگتی ہے نا تو یوں ہوتا ہے کہ پہلے کھا لو بعد میں پوچھیں گے کہ گوشت کون سا تھا، تو یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ کھانے سے پہلے منگانے سے پہلے یہ اس کی تحقیق ضروری ہے کہ یہ کون سا گوشت ہے، اور ہے بہت دشوار، اس لیے میری مانے اور ہو سکے تو گوشت کی ترکیب مضبوط رکھے، اور باہر کا گوشت جو ہے اس کو کھانے سے بچنے میں ہی عافیت ہے۔ کئی علماء آپ کو ملیں گے محتاطین جو گوشت کھاتے نہیں ہے باہر کا، تفسیرات میں پڑھے کون، کبھی اکا دکا گئے اور ابھی کیا گوشت کے بغیر تو زندہ رہنا ممکن ہے، اس لیے مہربانی کر کے گوشت کے بارے میں 112 بار غور کر لیا کریں۔ تو ایک ملک سے دوسرے ملک تو گوشت جاتا ہی ہے، اسلامی ملک سے بھی جو گوشت جاتا ہے نا، اور اس میں بھی بہت مسائل ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ غیر مسلم ایئر لائن سے جاتا ہے، مسلمان کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے، کافر کے قبضے میں چلا جاتا ہے، اور یہ کافر جو اجیر عام اور اجیر خاص کے بھی مسائل ہوتے ہیں، تو یہ اجیر عام ہوتا ہے، اجیر خاص نہیں ہوتا۔ اجیر خاص کی خبر معاملات میں معتبر مانی جاتی ہے لیکن اجیر عام کی نہیں، اب یہ پھر ایک الگ بحث ہے، تو اس لیے یہ اجیر عام ہوتے ہیں ایئر لائنوں والے، سبھی کا مال اٹھاتے ہیں، صرف ایک کا نہیں اٹھاتے نا۔ بہرحال یہ کہ گوشت کے معاملے میں مہربانی کر کے جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں اسلامی ممالک اور غیر اسلامی ممالک میں، وہ اس پر بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں اور غور کریں، خصوصاً یہ باہر ممالک والے تو اگر گوشت خرید کر نہ ہی کھائیں جب تک خود آنکھوں سے دیکھ نہ لے یا یقین کی حد تک ظن غالب کی کوئی صورت نہ ہو، خالی من کو منا لینا کہ جھوٹ نہیں بولتا کہ بیچارہ یوں بیچارہ نہیں، آپ دل پر غور کریں۔ حالت بہت خراب ہے، جہالت بہت ہے کہ بیچارہ بہت نیک ہوگا لیکن اس کو مسئلہ نہیں پتا ہوگا، تو یہ کسی ایسے سے ہی خرید کر لایا ہوگا جو آپ کو دے رہا ہے، ہوٹل چلا رہا ہے اپنی، اس کے بغیر ہوٹل اب چلانا بہت دشوار ہے۔ کبھی کوئی ملتا بھی ہے ایسا کہ وہ ہوٹل کی بات کرتا ہے میں ہوٹل چلاتا ہوں، تو میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں اس کو چھیڑوں کیسے، چھیڑنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کیا بیچارہ وہ ہوٹل چلاتا ہوگا، کون سا گوشت دیتا ہوگا، اور کہاں سے وہ ذبح کر کے گوشت بیچے گا، اس میں اس کا سر اور اس کے بچے، مطلب ہے کہ ہماری میمنی بولے چھائی بیلی ہوں گے، کہاں سے اس کے بچوں کا پیٹ بھرے گا، بہت دشوار ہے۔ باہر ملکوں میں ہوٹل چلانا تو بدل دینا چاہیے کاروبار، بہت مشکل ہے، حرام گوشت سے بچنا قریب قریب ناممکن ہے۔ ہم انشاءاللہ جنت میں گوشت کھائیں گے، گوشت میں سے کھانوں کا سردار ہے، اور جنت میں سب سے پہلے مچھلی کی کلیجی کھائیں گے۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے لکھا ہے کہ جنت میں سب سے پہلی غذا کیا ہوگی؟ مچھلی کی کلیجی۔ پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے، جی چاہتا ہے یہ پرندہ کھا لوں، تو جیسے جی چاہے گا تو وہ جنت میں اسی پرندے کی بالکل بنی بنائی پکی پکائی ڈش جو ہے ہمارے پاس پہنچ جائے گی، خوب کھائیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا ابھی احتیاط کر لیں، اور ابھی کھانا تو اس کو کھانے کا طریقہ میں عرض کر چکا، ابھی وہ چونچا نہیں کرنا، پوچھنا ہے تو کسی بہت بڑے عالم اور مفتی سے پوچھنا، وہ بھی سنی پکا ہو، ورنہ مشینی ذبیحہ جھٹکے کے گوشت کھا کھا کر کہیں مشکل میں پڑ جائیں گے، اور حرام سے جو گوشت پلے گا بڑھے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، اور روایتیں اس کی موجود ہیں۔ حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو اس پر لعنت شروع ہو جاتی ہے ملائکہ کی، اور اگر اس حال میں وہ مرا کہ اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ تو جہنم میں جائے گا۔ اب باہر کے گوشت کے قیمے آتے ہیں، باہر یعنی کہ لکھا ہوتا ہے کہ مقامی قیمہ ہے، لیکن وہاں پھر وہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ گوشت ہو سکتا ہے باہر کا اور قیمہ یہاں کا بنا ہوا ہو، اور لکھا ہوا ہو کہ بھئی یہ مقامی ہے، کمپنی مقامی ہو، یہ سب تکلیفیں ہوتی ہیں، پیکٹ بنتے ہیں باہر ملکوں میں۔
मुसलमान से खरीदने में भी ये तकलीफें हैं, मकामी गोश्त खरीदने में भी तकलीफ है। इस तरह गोश्त की आइटमें, समोसे, कबाब, ये भी बिल्कुल वो जद में कि ये भी कीमों, पेटिश कीमों के होते हैं, और पता नहीं क्या क्या कीमों की गोश्त की वैरायटियां बनती होंगी। तो वो सब वैरायटी जिसमें गोश्त का एक जर्रा भी है, ये बाजार का खरीद कर ना खाया करें, ना दावतों में आंखें बंद करके भूखे शेर की तरह झपटा करें। आप वो उस डिश में से खाएं कि जिसमें दाल हो, सब्जी हो, या पहले से तरकीब बना लेंगे वो क्या पकाएगा। हाँ, वहां जाकर आप बोलोगे ना कि ये कौन सा गोश्त है और यूं है वो, तो फिर फसाद हो सकता है, क्योंकि सबके मुंह में राल टपक रही होती है, मुंह बंद किए हुए खुशबुएं छूट रही होती हैं। एक तो वो परेशान हो जाएंगे और गुस्सा करेंगे, जो मालिक जिसने दावत की आपके बोलने से वो भी नाराज हो सकता है, और हो सकता है कोई फितना खड़ा हो जाए। पापा ऐसा शर्मो लिहाज होता है कि खाकर भी नहीं पूछते हैं कि गोश्त कहाँ से आया, पहले तो पूछने। हाँ, वो बस वो भूख बहुत लगी होती है, पहले खा लो, फिर वो अरे यार पूछा तो नहीं, अच्छा आइंदा ख्याल रखेंगे यार, ऐसा होता होगा। यानी ये उनके जिनका जहन है, बाकी जिनका जहन नहीं है तो खा ही रहे ना। गालिबुल अगलब अगलबुल गालिब, सब खा ही रहे ना, ठाट से खा रहे, जान बना रहे, बदन फुला रहे खूब। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने कैसा रहा गुलदस्ता आपका। अगले सिलसिले में आइंदा फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो। उजाला ही उजाला ही उजाला कर